بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشائخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. تو یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جن کی وفات 1206 ہے. تو شیخ اپنی کتاب اصول الثلاثہ یا ثلاثۃ الاصول میں فرماتے ہیں، اس سے پہلے ہم لوگ 3 درس کر چکے ہیں جن میں کئی باتیں گزری ہیں. پہلی بات شیخ جو ہے ذکر کرتے ہیں 4 چیز، وہ ہے علم، عمل، اس کی طرف دعوت اور اس پر صبر. 4 چیزیں. اس کے بعد پھر شیخ 3 چیزیں گناتے ہیں، وہ ہے توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور الولا والبرا، یعنی کسی سے اللہ کے لیے محبت کرنا، کسی سے اللہ کے لیے دشمنی کرنا. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ پھر تیسری چیز جو شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جس کا حکم دیا گیا، جو حنفیہ ملہ ہے یعنی سیدھا راستہ ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو سب سے عظیم چیز جس کا حکم دی گئی، جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے. اور سب سے بڑی چیز اور بری چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ شرک ہے. اسی میں شیخ رحمہ اللہ بات ختم کیے تھے اور سب کے دلیل بھی بیان کیے تھے. اب شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. شیخ رحمہ اللہ جو ہیں اب کہتے ہیں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کون سی وہ 3 چیزیں ہیں، کون سی وہ 3 چیزیں ہیں جس کا جاننا بہت ضروری ہے، جس کا جاننا جو ہے ایک مسلمان کے لیے واجب ہے، تو کہیے کہ وہ کیا ہے؟ معرفت العبد ربہ، کہ واجب ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے رب کو جانیں، رب کی معرفت ہو. رب کے معرفت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ توحید ربوبیت کو بھی جانیں، کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے ساتھ اس کو خاص جانیں. اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں وہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا، اس کے طرح کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جیسے رزق دیتا ہے ویسا کوئی رزق نہیں دے سکتا. وہ اللہ تعالیٰ جیسا خالق ہے ویسا کوئی خالق نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ جو ہے جیسا ہے وہ ایسا کسی اور کا افعال کی اللہ تعالیٰ جیسے کام کرتا ہے ویسا کوئی کام نہیں کر سکتا. توحید الوہیت صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے گی اور کسی اور کی عبادت نہیں کی، اس کو اکیلا جاننا عبادت کے لیے. توحید اسماء و صفات، اس کی جتنی نامیں ہیں اس پر ایمان رکھنا، جتنے صفاتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے صفاتیں ذکر کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں. تو یہ سب جو ہے ان سارے صفاتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اس پر بغیر چوچا کیے ہوئے، بغیر جو ہے اپنی عقل لڑائے ہوئے اس پر ایمان لانا ہے. یہ ہے معرفت العبد ربہ، یعنی اپنے رب کی معرفت. جب آدمی اپنے رب کی معرفت جان لیتا، اللہ تعالیٰ کو اچھے سے جان لیتا ہے، جیسا جاننے کا حق ہے ویسے جان لیتا ہے، تبھی جو ہے
اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، صحیح معنوں میں ڈرنے والا۔ یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اصل معنی میں تو ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اصل معنی میں ڈرنے والے علماء ہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں جیسا کہ جاننے کا حق ہے۔ دوسری چیز، دوسرا اصول کیا ہے؟ وَدِينَهُ، اور اس کے دین کو جاننا، جس دین کو اللہ نے فرشتے کو لے کر کے اس کے نبی کے پاس بھیجا، وہ دین جس کے علاوہ اگر کوئی دین اختیار کرے تو آدمی کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین میں چلتا ہے، کوئی اور دین کو اختیار کر لیتا ہے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ کچھ بھی کر لے، کتنا بھی اچھا اعمال کر لے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آخرت میں اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، لوٹ جائے گا بیچارہ۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وَنَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا اصول کیا ہے؟ وہ نبی کو جاننا ہے۔ یہی سوال جو ہے قبر میں پوچھا جائے گا، من ربک ما دینک من نبیک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان کر کے ان کی اتباع بھی کرنی ہے، ان کی اتباع بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ کئی چیزیں گناتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اب شیخ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ الاصل الاول، پہلی چیز جو گزر گئی کہ اللہ یعنی آپ سے پوچھا، اب جو ہے آپ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، دین کی معرفت، اس کے نبی کی معرفت، تو اب یہ بتائیے کہ آپ کا رب کون ہے؟ فَإِن قِيلَ لَكَ مَن رَبُّكَ، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے تو کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے، کس کی عبادت آپ کرتے ہیں، کس سے دعائیں مانگتے ہیں، کس سے التجا کرتے ہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ تو کہتے ہیں فقل، کہہ دیجئے سائل سے جو آپ سے سوال کر رہا ہے، ربی الذی ربانی، میرا رب وہ ہے جو مجھے رزق دیتا ہے۔ ربانی کا مطلب کرتے ہیں رازقانی، جو مجھے رزق دیتا ہے، یعنی جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، جو سارے دنیا کو کھلاتا پلاتا ہے، سارے دنیا کو رزق دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، جتنا کچھ ہے سب کے سب وہی دیتا ہے۔ وَرَبَّ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے سارے عالم کا رب ہے، وہ رب میرا ہے جو سارے عالمین کا رب ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، سب کا رزق کا اہتمام کرتا ہے، سب کو اچھے سے چلاتا ہے۔ تو یہی جو ہے سب سے بڑی چیز ہے، یہی میرا رب ہے۔ جو ایسا کرنے والا ہو وہی رب کہلانے کا لائق ہے۔ وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَى، وہ جو ہے میرا معبود ہے، یعنی ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، سورہ انعام میں فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ میرے رب نے جو ہے مجھے صراط مستقیم، صحیح راستہ، استقامت والا راستہ کی طرف ہدایت دیا ہے۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا
وما کان من المشرکین، جو دین قائم ہے، صحیح ہے، جو دین جو ہے، جو ملت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے رہتے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی میرا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور سے دعا نہیں مانگتے، کسی اور سے التجا نہیں کرتے، کسی اور کے اوپر توکل نہیں کرتے۔ والدلیل قولہ تعالی، آپ دلیل دیتے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جو ہے سارے عالمین کا، سارے عالموں کا رب ہے، سارے عالم، صرف اس دنیا نہیں، یہ اس عالم میں ہمارا ایک عالم ہے، یونیورس جس کو کہتے ہیں، اس کا بھی رب ہے، اور جتنے بھی عالم ہیں ساروں کا رب اللہ تعالیٰ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور کیا ہے؟ وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، اور جو ہے اللہ کے علاوہ جو ہے ساری چیز جو ہے عالم ہے، اللہ کے علاوہ ساری چیزیں عالم میں شمار ہوتی ہے، یعنی سب کے سب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے عالم ہیں، ساری چیزیں اللہ کو چھوڑ کر کے عالم ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، اور میں جو ہوں اس عالم میں سے ایک عالم ہوں، یعنی ایک مخلوق ہوں اللہ تعالیٰ کے۔ تو جتنے بھی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، حیوان ہیں، پرندے ہیں، جتنے بھی کچھ ہیں، تو سب کے سب عالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کا رب ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالِمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ فَإِنْ قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے جو ہے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو کہیے بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانیں کیسے؟ کہ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی نشانیوں کے لیے، نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے پہچانیں، اللہ تعالیٰ کے آیاتوں کی وجہ سے، اور کیا ہے؟ وَمَخْلُوقَاتِهِ، اور اس کے مخلوقات۔ تو شیخ جو یہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ اس کے آیات کی وجہ سے، آیات کیا ہیں؟ جو اس کی آیات کے لیے ہم جانتے ہیں، اور جو ہے اس کے مخلوقات کے، اور آیات اور مخلوقات میں فرق یہ ہے کہ آیات جو ہیں وہ جو ہے بدلتی رہتی ہے اور زائل ہوتی رہتی ہے، یعنی کبھی جو ہے رہتی ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ جو ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ کو توڑ دیا جائے، چاند کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ 2 ٹکڑا کیے تھے۔ یہ بات تو یہ جو ہے آیات نشانیاں آتی جاتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ جیسے کیا ہے، کہیں جو ہے چاند کا اٹھنا، چاند کا ڈوبنا، سورج کا اٹھنا، سورج کا ڈوبنا، یہ ساری چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیاتوں میں سے ہیں، نشانیوں میں سے ہیں۔ اور جب یہاں اب مخلوق کی بات ہے تو جو پہاڑیں ہیں، وادیے ہیں، اور یہ شجر یعنی درخت وغیرہ اور پتھر وغیرہ، چٹانیں وغیرہ جو ہے جو ثابت رہتی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ تو آیت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی رہتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ختم بھی کر دیتے ہیں، لیکن مخلوقات جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹکا کر کے رکھتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، کہتے ہیں اور اس کے نشانیوں میں سے جس کے وجہ سے میں نے اس رب کو پہچانا، اللیل والنہار، کیا ہے؟ اللیل والنہار، رات اور دن ہے۔ رات اور دن کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے مخلوق کو
جو ہے ڈبا دیتا ہے، وہ سورج ہے۔ سورج اتنا بڑا مخلوق ہے جس سے ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ڈبا دیتا ہے، پھر رات لے کر کے آتا ہے، پھر سے دن لے کر کے آتا ہے، اور ایسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بدلتے رہتے ہیں ہمیشہ، جو رات کو دن سے ڈھانکتے ہیں اور دن کو رات سے ڈھانپتے ہیں، اور کہتے ہیں والشمس والقمر، اور کیا ہے شمس اور قمر یعنی سورج اور چاند اللہ کی مخلوقات میں سے، پہلے کیا ہے نشانیوں میں سے یہ کیے کہ نشانیاں کیا تھیں، رات اور دن، رات اور دن آنے جانے والی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ والشمس والقمر، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے کیسے پہچانے، جو ہمیشہ سب کو دکھتا ہے وہ کیا ہے، والشمس والقمر، کیا ہے سورج اور چاند، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، وہ آتی جاتی ہے لیکن جو ہے کبھی جو ہے زائل نہیں ہوتی، کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو برباد نہیں کرتے۔ تو یہ جو اتنے بڑے مخلوقات ہیں، اگر ان کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے تو اس سے چھوٹے مخلوق کے لیے کیسے سجدہ کر سکتے ہیں؟ اور کیا ہے، اور ایک بات سمجھ میں آئی، اللہ تعالیٰ جو ہے جب ان سارے چیزوں کا مالک ہے، ان سارے چیزوں کا رب ہے، تو اس کی نہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور کہتے ہیں وَمِن مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اس کے مخلوقات میں سے یہ بھی ہے کہ جتنے ساتوں آسمان میں اور اس کے اندر جتنے مخلوقات ہیں، سب کے سب جو ہے فرشتے ہو یا پھر کوئی اور مخلوق ہو جن کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ہیں۔ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ، اور 7 زمینیں، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اس میں رہنے والا انسان ہو، چاہے کوئی حیوان ہو یا کوئی کیڑا مکوڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے۔ وما بینہما، اور 7 زمین اور 7 آسمان کے بیچوں بیچ جو ہے سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے۔ والدلیل قولہ تعالیٰ، اب جو ہے دلیل دے اللہ تعالیٰ، دلیل صرف سمجھاتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہیں، اللہ تعالیٰ کا مخلوقات میں سے یہ جو ہے شمس ہے، سورج ہے اور چاند ہے۔ تو سورج کے لیے سجدہ نہیں کرو، چاند کے لیے سجدہ نہیں کرو، بلکہ اس کے لیے سجدہ کرو جو ان لوگوں کو پیدا کیے ہیں، ان مخلوقات کا جو رب ہیں ان کے لیے سجدہ کرو نا۔ یہاں جو ہے 2 چیزیں پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات قونیہ، ایسی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا ہے کہ ہونا ہے اس کو، وہ کیا ہے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ دوسری چیز جو ہے آیات شرعیہ، کہ ایسی نشانی جو شرعی ہے وہ یہ ہے کہ ما فی کتاب اللہ عز و جل، کہ جو اللہ تعالیٰ کے کتاب میں ہے۔ تو اگر کوئی قسم کھاتا ہے جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانی کے اس سے جو ہے آیات جو ہے نشانی کہ اس میں قسم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان آیاتوں میں سے ایک آیت شرعیہ جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے۔ تو کوئی اگر کہتا ہے کہ ہم قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کی قسم کھاتے ہیں، تو اگر نشانی کا سے مراد اس کے مخلوقات ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات بنائے ہیں، رات اور دن بنائے ہیں، اگر یہ ہے تو یہ جو ہے آدمی شرک میں پڑ جاتا ہے۔ اور اگر اس سے مراد جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن ہے، یعنی کلام ہے اللہ تعالیٰ کی، قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت کا جو ہے ہم لوگ قسم کھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی نقل فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کی عزت کے بارے میں، وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جو ابلیس کہتا ہے لعنت اللہ علیہ کہ آپ کی عزت کی قسم
میں جو ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم سب کے سب کو گمراہ کر دیں گے، آپ کے سارے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، عزت کی، آپ کی عزت کی قسم۔ تو ابلیس جو ہے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھاتا ہے، لیکن لوگوں کو جو ہے اللہ کے قسم سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتا ہے۔ تو یہ ابلیس ہے جس نے ابن آدم کو جو ہے طرح طرح کے اس میں پھینک دیا، طرح طرح کے جو ہے گمراہی میں ڈال دیا، لیکن خود جو ہے صحیح کام کر کے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے قسم کھا کے گیا ہے، لیکن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قسم سے روکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کیا ہے؟ اللہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کو بنائے ہیں، زمین کو بنائے ہیں، کتنے دن میں؟ 6 دن میں، فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اور اللہ تعالیٰ پھر عرش میں مستوی ہو گئے ہیں، یعنی عرش بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مستوی بھی ہے۔ یغشی اللیل النہار، جو کیا ہے رات کو دن پر غالب کر دیتا ہے، رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور دن کو رات میں ڈھانپ دیتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم یطلبه حثیثا، اللہ تعالیٰ جو ہے جلدی جلدی یہ چیز کو بدل دیتے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج، چاند، جتنے تارے ہیں سب کے سب اس کے امر کے یہ ہے کہ جو اگر وہ حکم دے گا تبھی وہ لوگ ہل سکیں گے، ورنہ جو ہے وہ لوگ جو ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، اسی کے لیے سارے مخلوقات ہیں اور اسی کے لیے حکم ہے، تبارک اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جو ہے بابرکت رب ہے، جو سارے عالم کا رب ہے۔ وَرَبُّ، اور کہتے ہیں شیخ فیر رحمہ اللہ، وَرَبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، رب جو ہے وہی معبود ہے، یعنی وہی عبادت کے لائق ہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، رب جو ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور جب ہم لوگ رب کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے توحید ربوبیت تو ہے، لیکن توحید الوہیت بھی مستلزم ہو جاتی ہے، یعنی توحید الوہیت بھی اس میں لازم آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو توحید الوہیت بھی اس میں لازم آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والدلیل قولہ تعالیٰ، اور دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے جو پہلے لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے جو ہے زمین کو فراش بنا دیا ہے، فرش کی طرح بنا دیا ہے چلنے پھرنے کے لیے۔ والسماء بناء، اور کیا ہے آسمان کو بنا کر دیا ہے، وہ گرتا نہیں ہے، آسمان جو ہے ٹوٹ کر کے کسی کے سر میں نہیں گرتا۔ وانزل من السماء ماء، اور کیا ہے آسمان سے تمہارے لیے بارشیں برساتا ہے۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو اسی بارش سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے طرح طرح کے پھل پھول تمہارے لیے پیدا کرتا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اور شریک نہیں بناؤ، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جان بوجھ کر کے شرک کرو، ایسا نہیں کرو، اس شرک سے بچو۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ شرک نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ مشرک لوگ جو ہے کیا ہے جب کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو لا الہ الا اللہ نہیں کرتے، کبریا کرنے لگتے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم کو تیار کر دے۔ تو جب بھی توحید ربوبیت کہا جائے تو اس میں جو ہے لازم کیا آتا ہے؟ توحید الوہیت۔ اس کے بعد جو ہے شیخ رحمہ اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے قول نقل کہتے ہیں الخالق لہذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، کہ
یہ سارے چیزوں کا خالق، آسمان، ساتوں آسمان کا خالق، اور اس میں جتنے مخلوقات ہیں، ساتوں زمین کا مالک، ٹھیک ہے، اور اس میں جتنی چیز ہیں، سارے چیزوں کو پیدا کرنے والا، سارے چیزوں کو روزی دینے والا، هو المستحق للعبادہ، یہی اصل مستحق ہے عبادت کا، اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہی سب چیز کو پیدا کیا ہے تو دوسری چیزوں کی عبادت کر کے کیا فائدہ؟ آدمی کو یہ چیز ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ ہی اصل ہم لوگ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب چیز کو جس کی وہ عبادت کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اس سے کیوں مانگے اور اس رب سے کیوں نہ مانگے جس نے اس کو بنایا ہے؟ تو یہی ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو، توحید کو خاص کر کے رب سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔